یہ آپ نے سنا جاگیر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے. اب ہم ایک اور بہت ہی اہم لیڈر کی طرف چلتے ہیں جن کا آپ دیکھ رہے تھے کہ میں ذکر کر چکا تھا پہلے سے. JUIF کے رہنما مولانا فضل الرحمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب آج جب آپ نے یہ خبر سنی جو بڑی اتنی اہم سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو آپ کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ تو MQM کے حوالے سے تو کئی دفعہ ہم حکومت سے جانے کی خبریں سن چکے تھے. تو خدا کرے کہ اب ہمارے اپوزیشن بینچوں کو وہ مستقل طور پر آباد کر لیں. ہم تو یہی امید رکھتے ہیں. تو آپ تو انہیں خوش آمدید کہیں گے پھر؟ بالکل خوش آمدید کہیں. اچھا، یہ آپ کو حیرت ہوئی تھی یہ سن کے یا آپ اس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ نہیں، میں تو اب زندگی ہمارے اتنے بڑے بڑے واقعات سے گزری ہے کہ اس طرح کے واقعات پر کوئی زیادہ بڑا رد عمل ہمارے اندر نہیں ابھرتا. اچھا، یہ بتائیے مولانا صاحب کہ اب یہ کیونکہ اب آپ کی جو اپوزیشن کا جو رینکس ہیں وہ کافی زیادہ ہو جائیں گے تو ہم کیا مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ کا بھی یہ مطالبہ ہے، نون لیگ تو یہ سارے عام کہہ رہی ہے، اب MQM بھی آ گئی. حکومت کو نمبرز گیم میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے مولانا صاحب، مڈ ٹرم الیکشنز کا مطالبہ ہے؟ اس کے لیے اپوزیشن کے بینچوں پر لوگوں کی بھیڑ جو ہے وہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تا وقت کہ ان کے درمیان ایک باقاعدہ اتحاد، ایک مشترکہ حکمت عملی نہ ہو، جو اس وقت تک نہیں ہے. اس کا فقدان ہے اس وقت تک. تو آنے والے دنوں میں جیسے میں نے پہلے بھی سب لوگوں کو تکلیف دی تھی اپنے گھر پہ، اور یہی بات ان کے سامنے رکھی تھی کہ صرف اپوزیشن بینچوں پر پارٹیوں میں اضافہ یہ اپوزیشن کا کردار نہیں ہوتا تا وقت کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان کے کوئی مشترکہ حکمت عملی نہیں ہوگی. تو اس بات سے اتفاق کے باوجود اس پر کوئی جب عملی کام نہ ہوا تو یہ صرف جیسے حکومت کو ایک جگانے والی بات ہوئی، اور حکومت نے پھر قاف لیگ کے ساتھ رابطے اور ناطے جوڑے اور اس طریقے سے اپوزیشن کی ایک جماعت کو وہ آج حکومتی صف میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو اب MQM اگر آئی ہے تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اب مسلم لیگ نون اور MQM کے درمیان جو تعلقات میں تلخی تھی، کشیدگی تھی، اور ایک دوسرے کے خلاف بہت آگے جا چکے تھے، کس طرح یہ فاصلے وہ سمیٹ سکیں گے اور کس طرح وہ ایک اپوزیشن کے طور پر مل کر کام کر سکیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس محاذ کے ایسے تقاضے ہیں کہ جس کو دیکھنا ہے کہ وہ پورے ہوتی بھی ہیں یا نہیں. آج ویسے مولانا صاحب ان کی MQM اور نون لیگ کے درمیان میں خود ذاتی طور پر یہ نوٹ کر رہا تھا کہ ان کا لب و لہجہ بڑا نرم ہے آج سے شام سے. تو عین ممکن ہے کہ اپوزیشن میں آ کے کچھ مزید نرمی آئے. ہاں ٹھیک ہے، ہم بھی منتظر ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے آپس میں اختلاف اگر ختم نہ ہو سکیں لیکن اختلاف آپس میں نرم تو کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے حزب اختلاف کی جماعتیں آپس میں اپنا پروگرام رکھنے کے باوجود اگر وہ اختلاف دور نہیں کر سکتے تو اختلافات کو نرم کر سکتے ہیں یا کم از کم نکات پر اتفاق کر سکتے ہیں. مولانا صاحب آپ کے ساتھ ابھی تک حکومت کوشش کر رہی ہے کہ آپ کو واپس لایا جائے حکومتی بینچز پر؟ یہ سلسلہ جاری ہے ابھی بھی؟ نہیں، بالکل قطعی طور پر ختم ہو چکا ہے. نہیں، ہمارے فیصلے میں بڑا استحکام ہوتا ہے الحمدللہ. حکومت میں جاتے ہیں تو پھر ڈٹ کر جاتے ہیں، نکلتے ہیں تو پھر ڈٹ کر نکلتے ہیں. ڈٹ کے نکلتے ہیں. مولانا فضل الرحمان بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. کہہ رہے تھے کہ جب فیصلے کرتے ہیں اور جب نکلتے ہیں تو ڈٹ کے نکلتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ MQM کیوں اپوزیشن بینچز میں آئے گی تو کیا مولانا فضل الرحمان اور دیگر جو لیڈرز ہیں وہ بیٹھ کر کسی 1 پوائنٹ ایجنڈا پر اس اپوزیشن کو لانے میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نون لیگ کا ورژن لیں گے، ہمیں خواجہ آصف جوائن کریں گے، قاف لیگ کا ورژن لیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ اس بدلتی ہوئی صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں. ساتھ رہے گا ہمارے.